السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ ریلی سوری، نیٹ نہیں تھا اور نیٹ کے بغیر میرا ریکارڈنگ نہیں ہوتی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، تو بڑی مشکل سے نیٹ ملا ہے مجھے اور پھر میں نے ایپیسوڈ مکمل کی اور اب میں اس کی ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط۔ آج بالکل فالتو بات نہیں کریں گے کیونکہ آلریڈی 12 سے اوپر ٹائم جا چکا ہے اور میرا نہیں خیال کہ مجھے مزید کوئی فضول بولنا چاہیے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ ونر کون ہے؟ آج ایک دو بندے ونر نہیں ہیں، آج بہت سارے بندے ماشاءاللہ۔ میں خود حیران ہوں، اتنے سارے ریویوز میں نے سب کے اسکرین شاٹ لے لیے ہیں اور کچھ لوگوں کے تو میرے 3-4 اسکرین شاٹ لینے پڑے تب جا کے پوسٹ ان کی پوری مجھے ملی ہے۔ یار اتنے لمبے ریویوز ہیں، اس کے میں اسکرین شاٹ کیسے لوں گی؟ یہ تو غلط بات ہے نا، یہ تو آپ لوگ میرے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہو۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ لیٹس سٹارٹ۔ جنونیت قسط نمبر 10، تحریر عریج شاہ۔ نہیں نانا جان، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کہیں نہیں جانا چاہتی۔ ویسے بھی کون سا مجھے بہت ساری چھٹیاں ہیں، صرف 8-9 دن ہی تو ہیں، میں رہ لوں گی، آپ اپنا خیال رکھیں۔ ایسے کیسے بیٹا؟ ہم پورے سال سے پلاننگ کر رہے ہیں کہ تمہیں اس دفعہ وادی کلام لے کر جاؤں گا، اور یہاں پر میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے کہ مجھے سفر سے ہی منع کر دیا گیا ہے، ورنہ دل تو میرا بھی بہت کر رہا تھا وہاں جا کر گھومنے پھرنے کا۔ خیر اپنی وجہ سے میں تمہارا پلان کینسل نہیں ہونے دوں گا، تمہیں جانا پڑے گا گھومنے کے لیے، اور ڈرائیور چچا تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں گے، تو ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ میری وجہ سے تمہیں اپنا پلان خراب کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں انجوائے کرو اور بہت ساری تصویریں بنا کر مجھے سینڈ کرو تاکہ تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی اس سفر کو انجوائے کر سکوں۔ میری تو اب عمر ہو گئی ہے بیٹا، ہو سکتا ہے آگے مجھے بالکل ہی سفر کرنے سے منع کر دیا جائے۔ تو کیا تم ہمیشہ میرے ہی انتظار میں بیٹھی رہو گی؟ ہرگز نہیں، تمہیں ہر اس جگہ پر جانا ہے جہاں تم جانا چاہتی ہو۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے وہ اپنا دل خراب کرے۔ اسے بہت شوق تھا وادی کلام دیکھنے کا، پچھلے سال بھی وہ وادی کلام جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن پھر چھٹیوں کے دن کم ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے۔ لیکن اس بار نانا جان چاہتے تھے کہ ان کی نواسی ہر جگہ پر جائے جہاں وہ جانا چاہتی ہے۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن نانا جان کے بار بار فورس کرنے پر آخر کار وہ راضی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے نانا جان، میں چلی جاؤں گی اور میں وہاں بہت ساری تصویریں بنا کر آپ کو سینڈ کروں گی۔ آپ کو بالکل ایسا فیل ہوگا جیسے آپ میرے ساتھ ہیں۔ میں آج ہی جانے کی تیاری کرتی ہوں اور ڈرائیور چچا کو بتا دیتی ہوں، وہ انہیں خوش کرنے کے لیے ایکسائٹمنٹ دکھاتے ہوئے بولی۔ تو نانا جان کے چہرے پر پرسکون سی مسکراہٹ آ گئی۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ جانے کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ وہ دل سے راضی نہیں ہوئی، یہ بات تو وہ اس کے انداز سے پتہ لگا چکے تھے۔ نہیں، تمہیں ڈرائیور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں اسے فون کرنے والا ہوں۔ تم بس اپنی پیکنگ کرو اور گرم کپڑے رکھ لینا، وہاں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اپنا خاص خیال رکھنا، یہ نہ ہو کہ وہاں ٹھنڈ میں جا کر تم بیمار پڑ جاؤ۔ میں اپنی نواسی کو ہرگز بیمار نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں تمہیں چیک بھجوا رہا ہوں، کھل کر انجوائے کرنا۔ وہ فون رکھنے سے پہلے اسے ہدایت دیتے ہوئے بولے۔ ابھی اس دن تو آپ نے چیک بھجوایا تھا، ابھی میرے پاس کافی سارے پیسے ہیں، مزید پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ابھی میں نے ان میں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ وہ انکار کرنے لگی۔ بیٹا ضرورت پڑ سکتی ہے، ضروری نہیں کہ تم شاپنگ ہی کرو، اور بھی 1000 طرح کی ضروریات نکل سکتی ہیں۔ چلو شاباش، اب تم تیاری کرو، میں ڈرائیور کو فون کرتا ہوں۔ وہ اسے خدا حافظ کہتے ہوئے فون رکھ چکے تھے، جبکہ ردھم بے دلی سے کپڑے نکالنے لگی تھی۔ اب انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن نانا جان چاہتے تھے کہ وہ اس ٹرپ کو انجوائے کرے، تو اسے ہر حال میں انجوائے کرنا تھا۔ بی بی جی، یہ سامان زریام صاحب نے منگوایا ہے،
تھوڑی دیر پہلے کوئی آدمی دے کر گیا ہے۔ ملازم نے مجھے پکڑا دیا۔ وہ سامان تانیہ کو دکھاتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ تانیہ نے ایک سرسری سی نظر سامان پر ڈالی تھی۔ زریام نے آن لائن شاپنگ کی تھی، ایسا تو بہت کم ہوتا تھا۔ وہ آن لائن شاپنگ پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا، اور یہ سارا سامان تو لیڈیز کا لگ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے کس کے لیے منگوایا تھا؟ ایک پل کے لیے بھی اس کے دماغ میں امایا نہ آئی تھی۔ یہ سب کچھ امایا کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ تو بس یہ سوچے جا رہی تھی کہ یہ سارا سامان اس نے منگوایا کیوں ہے۔ رکھو میں یہ ان کے کمرے میں دے آتی ہوں۔ وہ سارا سامان اٹھانے لگی اور پھر اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ امایا نیچے کچن میں تھی۔ آج کل اس کی زندگی کچن سے شروع ہو کر کچن پر ہی ختم ہو رہی تھی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی تب سے وہ اس سے بالکل مخاطب نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی پہلے کوئی اتنا خاص ہوتا تھا۔ ہاں لیکن تب وہ کبھی کبھار اس سے بات کر لیتا تھا، لیکن باقر کی موت کے بعد ان دونوں میں بات چیت کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اور پھر اس کی اچانک شادی نے تو جیسے اس کی زندگی میں قیامت مچا دی تھی۔ وہ کبھی اس چیز کے لیے تیار نہ تھی، لیکن دادا جان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لڑکی صرف اور صرف ان کے پوتے کے انتقام کے لیے یہاں لائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس گھر میں اسے رکھنے کے لیے اسے ونی کے طور پر نکاح کر کے یہاں لانا ہوگا، اور زریام کو ہرگز ان سب چیزوں میں نہ گھسیٹتے، کیونکہ وہ تو ان سب چیزوں کو مانتا تک نہیں تھا۔ اس کے لیے سب کچھ فضول تھا، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی کہ اس وقت انہیں زریام کے علاوہ اور کوئی بھی دستیاب نہیں تھا جس کے لیے وہ یہ فیصلہ کر پاتے۔ زریام کے علاوہ اس گھر میں کون تھا جو ان کی اس طرح کی بات مان لیتا؟ اس معاملے میں وہ صرف زریام کو ہی آگے کر پائے تھے۔ اسے اپنی پگڑی اور خاندان کے خون کا واسطہ دے کر انہوں نے اسے امایا سے نکاح پر تیار کیا تھا، اور پھر نکاح کے بعد وہ اس لڑکی کو یہاں لے آئے تھے۔ ان کا کوئی ارادہ نہ تھا اس لڑکی کو زریام کے کمرے میں بھیجنے کا، لیکن جس دن وہ واپس آیا اس دن اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میری بیوی میرے کمرے میں کیوں نہیں ہے۔ دادا جان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، وہ بیوی نہیں صرف ونی ہے، لیکن زریام نے کہا کہ جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے تب تک تو وہ اس کی بیوی ہی ہے، اور جہاں تک ونی کا سوال ہے تو وہ اس طرح کی کسی چیز کو نہیں مانتا جس کا ذکر اسلام میں نہیں۔ دادا جان نے بنا بحث کیے امایا کو اس کے کمرے میں پہنچانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس سلسلے میں تانیہ کے دل میں بغاوت نے سر اٹھایا تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ وہ فیصلے تھے جس میں بولنے کی اجازت وہ گھر کی بیٹیوں کو نہیں دے سکتے تھے۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز سنائی دی، کون ہے؟ زریام، میں ہوں، تانیہ۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ تانیہ کوئی بہت بولڈ قسم کی لڑکی نہیں تھی، اور نہ ہی زریام نے اسے خود سے اس حد تک فری کیا تھا کہ وہ بنا اجازت اس کے کمرے میں آ پاتی۔ ان دونوں میں ایک کراس لمٹ تھی جو زریام نے بنائی تھی، اور اس کو پار کرنے کی اجازت نہ تو وہ خود کو دیتا تھا اور نہ ہی کسی دوسری لڑکی کو۔ اسے اندر آنے کی اجازت دینے کے بجائے وہ خود اٹھ کر دروازے کے پاس آ گیا۔ بولو تانیہ، خیریت تو ہے نا؟ وہ دروازے سے جھانکتا اس سے پوچھنے لگا، جبکہ اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز وہ دیکھ چکا تھا۔ یہ سامان آیا ہے نیچے آپ کے نام پر۔ مجھے لگتا ہے کسی نے غلط ایڈریس پر نہیں آیا، یہ میں نے منگوایا ہے اس لڑکی کے لیے، میرا مطلب ہے میری بیوی کے لیے۔ وہ اس کے ہاتھ سے بیگ لیتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کا انداز اسے یہ بتا گیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کا نام تک ٹھیک سے نہیں جانتا، اور اسے نام بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ وہ ایک ونی تھی اور اسے یہاں سے چلے جانا تھا۔ یہ سارا سامان اس کے حوالے کرتے بنا
किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब पूछे वो वहाँ से पलट गई थी। सुकून इतना ही काफ़ी था कि जिस लड़की का वो नाम तक नहीं जानता, इसके साथ अपने तल्लुकात को वो किस हद तक ले जा सकता है। और अगर वो इस लड़की के साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक़ बनाता भी है तो वो मर्द था, बना सकता था। इसकी ख़ानदानी बीवी तो तानिया ने ही बनना था। इसके दिल पर राज तानिया ने ही करना था। कौन सा वो अपने ख़ानदान के मर्दों को नहीं जानती थी। घर में बीवी रखने के बावजूद बाहर की औरतों से ताल्लुक़ रखना कौन सा इस ख़ानदान में पहली बार हो रहा था। और वो लड़की जो चंद दिन की मेहमान थी, एक बाहर की औरत थी जिससे दिल तो बहलाया जा सकता था, लेकिन इसके साथ ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती। अपनी माँ और ताई की तरह वो अपनी सोच को इसी पस्त तक रखती थी, बहुत पस्त रखती थी। इसके लिए मर्द का बाहर मुँह मारना एक नॉर्मल बात थी, लेकिन वो इस बात से भी अनजान ना थी कि ज़रियाम शाह का ताल्लुक़ ऐसे मर्दों से नहीं है, बल्कि वो अलग है, सबसे अलग। इसीलिए तो इसे अपने दिल के बहुत ऊंचे तख्त पर वो बिठा चुकी थी। लेकिन जिस माँ ने इसकी परवरिश की थी, इसने इसे ये भी बताया था कि ये सारी बातें इनके ख़ानदान में बहुत छोटी समझी जाती हैं। जो औरत इन चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है, इसे गवार कहा जाता है। और तानिया कोई गवार थोड़ी थी, वो तो ऐसे मामलों में अपने दिल को बहुत वसी कर चुकी थी। लो जी भाई, मेरी गड्डी आ गई और मैं फिर से जा रही हूँ। तारे भाई को दीदार मेरे नसीब में लिखा ही ना है। मीशा उठते हुए हालत पटवारी अंदाज में बोली थी। यार, मैंने इन्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि जल्दी आ जाएं, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारा दीदार करना ही नहीं चाहते। तुम्हें ना किसी दिन मेरे घर आ जाना चाहिए, वरना कोई चांस नहीं है तुम्हारा वडेरा देखने के। वो हंसते हुए इसके साथ गेट तक जाने लगी। यार कोई बात नहीं, वडेरा ना सही, वडेरी तो देख ली मैंने। और जिस तरह तुम्हारी ये हड्डियाँ निकली हैं ना, मुझे तो वडेरों के रोब वाली कहानियाँ झूठी लगने लगी हैं। वो इसके बाजू को सहलाते हुए बोली। देखो, मेरी हिम्मत का मजाक मत उड़ाओ, मैं बस थोड़ी सी कमज़ोर हूँ, वरना मैंने अच्छों को मार गिराया है। वो इसका मजाक उड़ा रही थी, इसीलिए तो वो गुस्से में इसे अपनी हिम्मत दिखाने लगी। लेकिन वो कौन सा इससे डरने वाली थी। हाँ जानू, मैं जानती हूँ तुम बहुत बहादुर हो। वो प्यार से इसे चुटकी काटते भाग गई थी, जबकि हरम ने इसे घूरती वहीं से वापस पलट आई थी। जाते जाते इसका ध्यान अपने बाजू पर गया, जो शायद सबको कमज़ोर लगता था। इसने तो कभी इस चीज़ को नोट ही नहीं किया था। और अपने वीरू को वो हमेशा पंजे में हरा देती थी, तो वो कमज़ोर तो हरगिज़ ना थी। लेकिन मीशा आजकल वो हर बात पर इसे कमज़ोर कह रही थी। कभी इसकी हड्डियों को लेकर शुरू हो जाती, तो कभी कहती कि तुम सेहत बनाओ, कभी कहती जूस पिया करो, तो कभी क्या। वो तो इसकी बातों से उकता जाती थी। क्या मैं सच में कमज़ोर हूँ, वो सोच रही थी। फिर अपनी सोच को झटका। अब समझी, मैं खुद तो पहलवान है, चाहती है कि हर कोई पहलवान बन जाए। मोटू कहेंगी। हाय, मैंने अपना बैग तो यहाँ रखा था, कहाँ गया। वो वापस इसी जगह पर आई तो इसका बैग वहाँ से गायब था। वो परेशानी से सोचने लगी। अभी मीशा को गेट तक जाने से पहले इसने अपना बैग यहीं बेंच पर रखा था, और अब वो वहाँ से गायब हो चुका था। जब अचानक इसके पास पियून आया। हरम बाजी, माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा आप अपनी दोस्त के साथ चली गई हैं। आपका बैग यहाँ देखा तो मैंने प्रिंसिपल के ऑफिस में छोड़ दिया। मुझे लगा आप अपनी दोस्त के साथ घर चली गई हैं, अपना बैग यहीं भूल कर। ओ भाई, ये आपने क्या किया। मैं तो सिर्फ वहाँ गेट तक गई थी। वो सर पे हाथ मार कर रह गई। बाजी आप रुके, मैं भाग कर ला देता हूँ आपका बैग। वो मज़ीद खिदमत पेश करने लगा। अरे नहीं, ज़रूरत नहीं है भैया, मैं खुद ले लूँगी, आप अपना काम करें, थैंक यू। वो इसे मना करती खुद प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चली गई थी। आपने बुलाया, वो कमरे में दाखिल होते हुए इससे कहने लगी। हाँ, ये सब कुछ चेक करो। इसने बेड पर पड़े शॉपर की तरफ इशारा करते हुए कहा। इतने सारे कपड़े,
وہ اتنا دیر لگے دیکھ پریشانی سے کہنے لگی، میں زندگی میں پہلی بار ایسی لڑکی دیکھ رہا ہوں جو شاپنگ کو زیادہ کہہ رہی ہے۔ خیر دیکھو، ان سب چیزوں کو چیک کرو، اگر کچھ اور چاہیے تو مجھے بتاؤ، وہ مصروف انداز میں کہتا اپنے موبائل پر لگا تھا۔ میں کام ختم کر کے آؤں پھر چیک کروں؟ اس نے اجازت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی، تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جو میں کہتا ہوں وہ تم کیوں نہیں کرتی ہو؟ میں نے کہا یہ سب کچھ چیک کرو، اور ابھی چیک کرو، اور ایک بار پھر سے ذرا سخت لہجے میں گویا ہوا۔ اس کے اس طرح سختی کرنے پر وہ فوراً چیزیں اٹھانے لگی۔ یہیں پر چیک کر لو، میں کون سا تم سے چھین لینا ہے سب کچھ؟ وہ اسے صوفے کی طرف جاتے دیکھ کہنے لگا۔ اس نے فوراً ساری چیزیں واپس بیڈ پر پھیلا دی تھی، پھر اس کے سامنے ہی سب کچھ چیک کرتی رہی۔ یہ آدمی لڑکیوں کے بارے میں خاص معلومات رکھتا تھا، یا آن لائن چیزوں میں اسے یہ سب کچھ ریکمینڈ کیا گیا تھا، لیکن شاید ہی اس نے کوئی چیز چھوڑی تھی۔ اس میں ہر وہ سامان تھا جو اسے چاہیے تھا۔ وہ سب کچھ دیکھتے چور نگاہوں سے اسے بھی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دھیان اس پر نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے ہی موبائل میں مصروف تھا۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے ساری چیزیں اٹھانی چاہی۔ یہ نیلے رنگ والے کپڑے ابھی پہنو، یہ مجھے کافی پسند آیا ہے۔ وہ سامان اٹھا رہی تھی جب وہ اچانک بولا۔ اس کا دھیان ابھی فون کی طرف ہی تھا، مطلب وہ اس سے انجان نہیں تھا۔ ابھی؟ اس نے پھر سے بے تکا سوال کیا۔ نہیں، 10 سال کے بعد پہننا۔ حد ہے، میں کہہ رہا ہوں ابھی پہنو تو مطلب صاف ہے کہ ابھی پہن کے آؤ، ہر بات کو 4 بار کیوں پوچھتی ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو امایا فوراً ہاں میں سر ہلاتی نیلے رنگ کا جوڑا لیے واش روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ وہ ابھی تک دروازے کو گھور رہا تھا۔ وہ اپنی باتیں دہرانے کا عادی نہیں تھا، لیکن یہ لڑکی اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ اس سے جتنی نرمی سے پیش آ رہا تھا، یہ اتنا ہی اسے تنگ کر رہی تھی۔ وہ کسی لڑکی کے نخرے اٹھانے کا عادی نہ تھا۔ وہ تھوڑی دیر میں چینج کر کے باہر آئی تو اس نے سر سے پیر تک اس کا معائنہ کیا۔ یہ رنگ اچھا لگ رہا ہے تم پر۔ باقی بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں نا پہننے والی، ہاتھوں میں بینگلز، کانوں میں کچھ، پیروں میں کچھ۔ اب اس کے لیے الگ سے شاپنگ کرنی پڑے گی۔ خیر شام کو تیار رہنا، چلتے ہیں تمہاری باقی کی شاپنگ کرنے۔ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ان کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ سب کچھ نہیں پہنتی۔ اس نے فوراً انکار کیا۔ میں نے تم سے پوچھا کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولا تو امایا نے فوراً نفی میں سر ہلاتے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ تو کس نے بولا ہے اپنے نادر مشورے مجھے دو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو؟ آئی بات سمجھ میں؟ اس کمرے کے اندر تم میری مرضی کے مطابق رہو گی، باہر جاتے ہوئے خود کو 7 پردوں میں رکھو تو بھی مجھے اعتراض نہیں، لیکن شوہر کے سامنے رہنے کے کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں۔ اس کا انداز بدلا تھا۔ اس کا اندھا ہاتھ اس کے چہرے پہ آتی آوارہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا رہا تھا۔ بال بہت خوبصورت ہیں تمہارے، رات کو کھول کر آنا، تفصیل سے دیکھوں گا۔ وہ بہت نرمی سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا انگلیوں کو اس کے ہونٹوں کے قریب لایا تھا۔ امایا کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ تم کسی کو بھی پاگل کر دینے کی حیثیت رکھتی ہو لڑکی، تمہیں معصوم سمجھنا بے وقوفی ہے، تمہاری ادائیں قاتلانہ ہیں۔ مجھے اپنے کمرے میں مکمل عورت کا وجود دیکھنا ہے جو میرے نام سے سجتی ہو، سنورتی ہو۔ مجھے عورتوں کے وجود میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ میں نے خود کو اس فضول دلچسپی سے بہت دور رکھا ہے، لیکن اب میں اس نشے کو پورے حق سے وصول کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری روح میں اترنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اس کا راستہ چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اس کے لفظوں میں کھوئی رہی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ایک بار پھر سے معذرت، بہت زیادہ لیٹ ہو گیا آج، جس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اچانک نیٹ بند ہو گیا اور پھر نیٹ واپس آتے آتے اتنا زیادہ ٹائم لگ گیا۔ میں اور عریج باتیں کر رہے تھے، وہ مجھے بڑے مزے کی کوئی ناول کی سٹوری سنا رہی تھی، شاید ہم نے آج کوئی ناول ریڈ کرنا تھا، اور پھر اچانک سے نیٹ بند ہو گیا، اس کی سٹوری بھی بیچ میں ہی اٹک گئی اور میرا بھی
وہ اسٹوری بھی بیچ میں اٹک گئی، میرا ناول بھی بیچ میں اٹک گیا، تو اب میری اس سے بھی تفصیل سے بات ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تب تک کے لیے آپ اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کل تو میچ بھی ہے، تو کل سنڈے ہے میرے خیال میں، تو سنڈے کو تو میں ایپیسوڈ لکھوں گی نہیں ہے، میں دل ہے آپ کو سرپرائز ایپیسوڈ دینے کا۔ تو جناب آپ لوگ لائک تو بہت کم دیتے ہو، جو سچی بات ہے، پہلی ایپیسوڈ پہ آپ نے اتنا خوش کیا اور پھر بعد میں بس پھس کر دیا۔ تو جناب اب یہ ہے کہ ٹارگٹ ہے آپ کو 500 لائک دینے ہیں، اگر 500 لائک ہو گیا تو کل سرپرائز آئے گا سنڈے، ورنہ سنڈے ایپیسوڈ نہیں آئے گی۔ تو ملتے ہیں کل یا پھر پرسوں کے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔